رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم عرب کے اجتماعی اور اقتصادی حالات کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس کی راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری اور بے حیائی، فحشکاری اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ یہ آج تک رائج ہے۔ دوسری صورت، شادی شدہ عورت کا نکاح شوہر کرواتا تھا۔ یہ نکاح کوئی باقاعدہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کہتا کہ وہ کسی بھی مرد کو پیغام بھیج دے کہ میں تم سے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اولاد شریف پیدا ہو۔ اگر وہ بدماش ہے تو کسی شریف آدمی کے پاس بیوی چلی جائے اور اولاد شریف پیدا ہو جائے اور رتبے والی ہو اور اولاد کا کوئی سٹیٹس ہو، اسے نکاح استبزا کہا جاتا تھا۔ تیسری صورت، 10 آدمی ایک عورت کے پاس اکٹھے آتے تھے اور عورت جب حاملہ ہو جاتی تھی تو کسی سے بھی اور کسی کو بھی لیبل کر دیتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی جس کو وہ لیبل کرتی تھی تو وہ اس بچے کا کیئر ٹیکر ہوتا تھا۔ چوتھی صورت، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر کسی عورت کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ کسی سے بھی انکار نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی دیواروں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے، جس طرح آج کل کچھ علاقوں میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کچھ خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ جیسے کال گرلز کی طرح کا یہ پیشہ تھا۔ پھر یہ پریگننٹ ہو جاتی تو جو قیافہ شناس ہوتے تھے وہ قیافہ لگا کر بتاتے کہ اتنے ڈھیر سارے مردوں میں سے یہ بچہ کس کا ہے، اور پھر وہی اس بچے کی کفالت کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں کہ جو تلوار کی دھار اور نیزے کے نوک پر وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی کیونکہ ان کو کوئی اون نہیں کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی بے یک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہن ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے کے بعد یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد متعین نہیں تھی۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر آئی تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے کے قبیلوں کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکست و ریختہ تھے۔
قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی حالت پستی میں گری ہوئی تھی، خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورتیں بیچی اور خریدی جاتی تھیں، اور بعض اوقات ان سے مٹی اور پتھر کے برابر سلوک کیا جاتا تھا، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ ایک شرفا کی کیٹیگری تھی جو ایکسٹریم پر تھی، لیکن جاہلیت بہت عروج پر تھی۔ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرۃ العرب کا یہ حال تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں میں ہی عرب کے مشہور بازار لگا کرتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی ضد میں رہتا، فقر اور بھوک کی وبا عام تھی، اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ڈسکشن کا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو۔ آج ہم نے دیکھا کہ جو جاہلی معاشرے میں سب سے زیادہ متاثر تھی وہ عورت تھی، چاہے وہ عورت جو تھی چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیوی ہو یا کوئی بھی عورت ہو اس کوئی جانوروں جیسی زندگی تھی، اور وہ بیچی اور خریدی جاتی تھی، اور بعض اوقات تو اسے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو تحفظ دیا، عزت دی، بیوی، بیٹی، بہن، ماں کو جائیداد میں حصہ دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی، اور ماں کو اپنے اولاد پر حقوق دیے، بیوی کو خلا کا حق دیا، مہر کا حق دیا، دو بہنوں کا نکاح ایک ہی انسان سے جو ایک بہت تکلیف دہ امر ہے اس کو ختم کیا، بیٹیوں کی پرورش والے کو جنت کی بشارت دی، اور ان سارے حقوق اور آسانیوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز دی وہ تحفظ دیا۔ تحفظ دیا دو شکلوں میں، ایک مرد کو اس کا محافظ مقرر کیا، دوسرا اس کو پردے کا تحفظ دیا، اور اس کو ایک لمٹ بتائی، ایک حدود مقرر کی عورت کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے مقرر کی، لیکن عورت کو ایک سرٹن طرح کی حدود بتائیں کہ اس نے مردوں کے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق اگر اس کا جو محافظ ہے اس پر چلتے ہوئے اپنے مرد کی اس نے پیروی کیسے کرنی ہے، چاہے وہ اس کے والد ہیں، اس کے شوہر ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اشرافیہ کی عورت بھی دور جہالیت میں بھی خود مختار تھیں اور باحیا ہوتی تھیں، ان کی کچھ حدود تھیں، وہ جن کو اپنی بڑائی کا احساس تھا، وہ جو برائی اور زناکاری کے جو گن تھا اس میں وہ اپنے آپ کو اس سے انہوں نے باز رکھا ہوا تھا، ان کی کچھ حدود تھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں بھی اشرافیہ کی عورت جو ہے وہ باحیا اور باپ پردہ ہوا کرتی تھی، اور ان کی حدود کی پابند تھیں، جیسے ننز ان کا ایک اپنا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، رائل فیملیز جو تھیں وہ سر کو ڈھکا کرتی تھیں چاہے وہ ہیٹ سے ہی، اور آج بھی وہ فارمل گیدرنگز میں ہیٹ پہنتے ہیں، ان کو بیئر لیگز الاؤ نہیں تھی، ان کو یہ اب تک الاؤ نہیں ہے رائل فیملیز کو کہ وہ اپنی بیئر لیگز رکھیں۔ اور عورت یہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ عورت جب تک حدود کی پابند رہتی ہے تب تک وہ ایک باعزت مقام میں رہتی ہے۔ مغربی معاشرے میں عورت نے جیسے ہی حدود کو عبور کیا وہ پستی کا شکار ہوتی گئی، اور وہ ایک کموڈٹی بن کر رہ گئی، وہ ایسی ایک پروڈکٹ رہ گئی جو مارکیٹ کو چمکاتی ہے، عورت کو خوش رکھتی ہے، مرد کو خوش رکھتی ہے، اشیاء کو بیچتی ہے، اور ایک مسلسل جد و جہد میں ہے۔
پھر بھی اس کو محافظ میسر نہیں آتا، وہ اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہے۔ مغربی معاشرے میں، یہ میں مغربی معاشرے کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہے، باپ سے بھائی سے بھی اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ امر ہے کہ یہی چیزیں اب ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے معاشرے کی طرف یہ سیلاب جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، کہ عورت آہستہ آہستہ اپنے خود مختار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی پڑھا کہ وہ ایک خود مختار عورت تھیں، ایک بزنس وومن تھیں، لیکن اب عورت ایک خود مختار ہونے کے چکر میں ایک حدود کو کراس کر رہی ہیں، اور ان حدود کو کراس کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب عورت محافظ سے دور ہوتی ہے، چاہے وہ مرد کی حفاظت ہو، اپنے ارد گرد والے جو رشتے ہیں ان کی حفاظت ہو، یا پھر وہ پردے کی حفاظت ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے محافظ سے دور ہو جائیں۔ اور آپ انفارچونیٹلی آج کی عورت بہت کنفیوزڈ ہے، وہ خود مختار ہونے کے چکر میں ان دونوں محافظ سے دور ہو گئی ہے، لیکن چاہتی وہی ہے، وہی عزت، وہی مقام، وہی مرتبہ ایکسپیکٹ کرتی ہے جو اسلام نے ایک ٹرو سینس میں ایک عورت کو دیا تھا۔ اور مجھے آج تک یاد ہے کہ 98 میں جب ہم سعودی عربیہ میں گئے تھے، ریاض جو اس کا کیپٹل ہے، وہاں جب ہم رہتے تھے تو وہاں پردے اور اس کی اتنی اچھا ایک پابندی تھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہاں اس معاشرے میں کوئی برائیاں نہیں تھیں اس ٹائم، لیکن پابندی بہت زیادہ تھی۔ اور وہاں یہ ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جو اچھے اور شریف گھرانے کی خواتین ہیں وہ بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکلتی، اور انفارچونیٹلی اب یہ ریورس ہو گیا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ہر عورت کو اپنی حدود کو پہچاننے کی اور ان حدود میں رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ایک اور چیز جو اس میں ہم نے دیکھی کہ جو عرب معاشرے کے لوگ تھے وہ بیٹیوں سے برا سلوک کرتے تھے اور رسوائی اور خرچ کے خوف سے انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن وہ ایک طرف اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں پہ برتری کے حساب سے وہ اولاد کے محتاج بھی تھے، یعنی وہ بیٹوں کے محتاج تھے کہ وہ ان کی اسٹرینتھ بنیں گے، اور وہ بیٹیوں کو اپنی کمزوری سمجھتے تھے۔ اب اس میں اہم چیز یہ غور کرنے کی کہ جب بھی ہم اولاد کو کسی فائدے کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ بڑا ہو کے ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گا یا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یا بیٹی کو بھی کسی فائدے کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیشہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ نیگیٹو ہی آئیں گے۔ اور اس میں ہمارے معاشرے میں لڑکے بیٹے کو ذرا زیادہ فائدے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اولاد کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کے دیکھیں اور اسی طرح اس کی پرورش کریں بے لوث ہو کے، اور کسی بھی صلے کی امید صرف اللہ کی ذات سے رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔